بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے جو کہ سوشل میڈیا پر تواتر سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان ہستیوں کے بارے میں جو انتہائی قابل احترام ہیں، جیسے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ آج کا موضوع حیض کے بارے میں ہے۔ بہت ساری روایات اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اتنی مستند نہیں ہیں کہ ہم صرف انہی واقعات کو صحیح مانیں۔ ہم صحیح مانتے ہیں جو قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں ہوں۔ یہود و نصارہ تو اپنی کتابوں میں بہت سی رد و بدل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے تمام واقعات کی جزیات اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ ہم بطور مسلمان ان کو صحیح مانتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حیض کوئی عذاب یا سزا نہیں جو کہ عورت کو دی گئی، بلکہ یہ اس اعزاز کی ایک کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو بخشا، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی، اور وہ نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کی ذمہ دار ہے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ عادت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی پردہ اٹھا کر مردوں میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تعلق قائم کرنے لگ جاتی۔ ان کو مسجد میں جانے سے پہلے روکا گیا، پھر وہ بات نہ آئیں تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سزا اس لیے دی گئی 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام رات وہ اسی کیفیت میں رہیں تاکہ وہ مسجد میں آنا ترک کر دیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہی ہے۔ اب اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ اور بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ سجدہ کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس سے پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بھی یہی لکھتے ہیں کہ حیض ابتدائے تخلیق سے ہی ہوئی۔ عورتوں کو حیض رہا ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے ہی دن یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور رحم کی سزا دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کروں گا۔ اس روایت کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا جاتا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعت کی مظہر ہے جس سے ہر لڑکی سنِ بلوغت میں دوچار ہوتی ہے۔ اس کا صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ حیض عورت کے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نہ ہی یہ بات ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورتوں کو اجر عظیم بھی دیں گے۔ اس لیے جو عورت ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی جائیں گی۔ اور اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی جو اسے مصیبت سمجھے گی اور گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حیض میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ سزا نہیں، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا کو جاری کیا گیا، اور نہ ہی اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی، بلکہ حیض تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جس کا اللہ بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت حوا کا بہت ہی درجہ ہے، ان کے بارے میں اس قسم کی بات سوچنا بھی غلط ہے۔